سناؤں آپ کو. ایک صحابی ہیں امیر المومنین کے، نام ہے ان کا سلیم ابن قیس ہلالی. جو روایات ہیں نا دروازے پر ہجوم والی جو روایات ہیں، اس میں دو طرح کی روایت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ دروازے سے نکل پائیں شہزادی تو آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. اب یہاں دو روایت ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی اور تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسا وار کیا ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت و خذینی لقد سقطت ما فی احشاء، فضا مجھے پکڑ لو، فضا مجھے سہارا دے دو، فضا میرا بچہ مر گیا. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اگر تم سید نہیں ہو تو پتہ ہے تمہاری ماں تمہارے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ تمہارے ساتھ. بابا میری شادی علی کے ساتھ، ہاں میرا مہر کیا، جو چاہو میں کچھ نہیں بابا، بس اتنا حق مل جائے کل کو میدان قیامت میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. اور اگر تم سید ہو تو فاطمہ تمہاری ماں ہے. تم لوگ نہیں چیخ کے رو گے، کون روئے گا؟ اس طرح آواز بلند ہو کہ لگے اولاد ہے جو ماں کے غم میں لگ رہا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت میں ہے کہ وہ قنفذ نام کا ایک مردود تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. سنو گے سید ہو، برداشت کرو گے؟ ہاں. اس قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا. اس نے بی بی کے بازو پر اتنی زور کا کوڑا مارا، روایت کہی تھی کوڑا لپٹ گیا. تاریخ کا بیان ہے جیسے لوگ بازو پر کالا تعبیز باندھتے ہیں ویسے بیوی کا بازو کالا پڑ گیا تھا. مولا یا امیر المومنین، فاطمہ کی شہادت پر آپ نہیں رو پائے تھے مولا، یا یہ دیکھیے آپ کے بچے رو رہے. خدا ایک نگاہ کرم اس مجمع پر، اس بستی میں کر. وہ کوڑا لپٹ گیا، بازو سیاہ ہو گیا، اور کتابیں کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ دملج پھوڑا بن گیا، اور وہ پھوڑا شہادت تک ٹھیک نہیں ہوا، بتایا ہی نہیں گیا. یہ روایت سن لی آپ نے. اب آئیے، سلیم ابن قیس ایک دن آئے مولا کے یہاں. یہ قنفذ جس نے یہ کوڑا مارا تھا یہ پھر بعد میں گورنر بن گیا، کسی علاقے کا گورنر بن. دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سب کی. قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا. یہ ہے سلیم آئے مولا کے پاس ایسے ہی ایک دن، تو بات نکلے کل مولا سنا آپ نے کچھ کیا؟ کل سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط کر لی گئی مگر قنفذ کی نہیں لی گئی. جیسے ہی سلیم نے کہا قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا، مولا رونے لگے. سمجھ گیا مولا؟
سلیم پریشان، میں نے کیا کہہ دیا، اس میں کیا گریے کی بات ہے؟ مولا کیا ہوا؟ کہا سلیم تم کو پتا ہے یہ اس کوڑے کا شکرانہ ہے جو قلفز کو دیا گیا ہے۔ سب کے گھر میں بچے ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے، 18 سال کی عمر ضعیفی کی عمر ہے، ہاں بڑھاپے کی عمر ہے، سینے میں کیل کا دھسنا، پسلی کا ٹوٹنا، بازو، فدق، محسن، بابا کی جدائی، یہ کتنی چیزیں اکٹھا ہو گئیں بیوی پر کہ روایت کہتی ہے کہ اب بقی جانا بند ہو گیا۔ کچھ دن گئی ہیں بقی روتی تھی، اب کہتے ہیں روایت کے گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو عصا کے ذریعے چلتی ہیں، عصا کے سہارے چلتی ہیں۔ ایک غلام تھے رسول اللہ کے، ابو رافع، پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا تو اب اصحاب کی فہرست میں آ گئے، شادی وادی ہو گئی، اپنا مستقل ہو گئے۔ بہت سے شریف ہیں دنیا میں کہ ان کو اپنا پرانا وقت اور محسن یاد رہتا ہے، مگر رسول اللہ کے وفات کے بعد بھی ابو رافع نے بی بی کا گھر چھوڑا نہیں۔ ان کی زوجہ جو ہے سلمہ، یہ آتی رہتی ہیں، خبر گیری کرتی رہتی ہیں، خدمت کرتی رہتی ہیں۔ سلمہ کا کہنا ہے کہ بی بی 40 دن بستر پر رہی ہے، اس بیچ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بی بی کو اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ۔ آپ بتائیے جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اور بتایا تک نہ ہو۔ سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل آئی کہ چل کے کم از کم علی کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے مولا آ رہے تھے، دیکھا کیا بات ہے سلمہ، بڑی گھبرائی ہوئی ہو، بی بی کی حالت اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا زندہ پائیے گا۔ مولا تیز قدموں سے آ گئے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں سرہانے بیٹھ گئے، بی بی کا سر تکیے سے اٹھایا، وَوَضَعَهَا عَلَى حِجْرِهِ، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا۔ کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ علی کا نام سنا، آنکھیں کھول دیں، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ اور یہ سب رات میں کیجئے گا۔ علی علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچوں پہ آواز بلند مت کرنا، علی ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے آج منہ سے بچھڑ جائیں گے، میرے بچوں پر آواز بلند نہ کرنا۔ مولا چلے گئے، اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اسماء مگر جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہی میں نے نا، بچپنے سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ بی بی نے کیا فرمایا، جب میرے بچے آ جائیں۔ تو یہ جب میرے بچے آ جائیں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بچے نہیں ہے نا، اس سے کیسے بھاگیں گے ہمارا؟ آج آدمی جو ہے وہ بمبئی رہتا ہے، کلکتہ رہتا ہے، دبئی رہتا ہے، کویت رہتا ہے، اس کی ماں یہاں بیمار ہو، آپ اس کو فون کیجئے بھائی تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، آدمی کہتا ہے صحیح بتائیے اماں بچیں گی کہ نہیں بچیں گی؟ کیوں چاہتا ہے بھاگ کے آ جائیں؟ ہم جیسی نالائق اولادیں چاہتی ہیں کہ مرتے وقت ماں کے سرہانے رہیں،
فاطمہ جیسی ماں، حسنین جیسی اولاد کہاں چلے گئے ہیں ماں کو چھوڑ کے کہ ماں نے یہ وصیت کی کہ جب آ جائیں. یہ روایت میں نے تو نہیں پڑھی ہے، خدا غریق رحمت کرے مولانا محمود الحسن صاحب اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے نقل فرمایا کہ اصل میں بچے کہیں نہیں گئے تھے. تب فاطمہ نے ہٹایا تھا. کیسے؟ کہ بلایا. نہیں چاہتی تھی کہ مرتے وقت بچے پاس رہیں. کہیں پہنچے آپ بھی ایک جملہ ہم بھی کہتے ہیں، بی بی آپ کو اپنے بچوں کا اتنا خیال ہے کہ مرتے وقت پاس نہ رہیں، لیکن ہائے کربلا کا میدان، 4 برس کی بچی ہے، بغیر سر کے باپ کا لاشا، اور کیسے بچی نے برتا. جزاکم اللہ. بس آخری بات، اس لیے کبھی اور مجلسیں ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں بس. تو فرماتے ہیں کہ بچے خود سے نہیں کہیں گئے تھے، فاطمہ نے ہٹایا تھا. کیسے؟ بلایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کے لیے دعا کرو. اس بہانے سے بچوں کو ہٹایا. کہتے ہیں جیسے ہی شہزادے ماں کی قبر پر آئے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں، ارے یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں سے یہ شہزادے قبر سے چلے. لیکن اب اسما کو تو نہیں معلوم نا کہ نانا بتا چکے ہیں. اسما کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آئی، کئی آواز دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی. دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا. کہ اتنے میں اسما کو آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے اندر آ رہے ہوں. اب اسما کو تو کچھ پتا نہیں ہے قبر پہ کیا ہوا، وہ اپنے کو نارمل کر کے باہر نکل آئیں. اب یہ وہ جگہ ہے نا جہاں آدمی جملہ دہرا سکتا ہے، اولاد کے سوال کا لہجہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے کہ کس طرح پوچھا ہوگا. اندر آئے. اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، جیسے سنا ہی نہیں. گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں. کیا بات ہے؟ نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی. اسما نارملی کھانا لا. بات کیا؟ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو بتاتی ہوں. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ اتنا سننا تھا. انداز ایسا تھا اسما کو بھی شک ہو گیا. کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے، حسین کو ماں سے. کہتے حسن نے ماں کے جسم پہ گرایا، مگر حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے پیروں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع. اماں تمہارا لال آیا،